الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم حاضرین و ناظرین کرام، بتوفیق الہی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی مدح سرائی یعنی حضور کی نعت خوانی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ پھر اس ضمن میں آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں حضور کی موجودگی میں جن جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہستیوں اور شخصیات نے آقا علیہ السلام کی نعتیں کہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ میں پیش کی، اور آقا علیہ السلام نے حسب حال ان کو اپنی شفقتوں سے، عنایتوں سے، حتیٰ کہ انعامات سے نوازا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج جس حدیث پاک کو ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں، یہ حضرت خریم بن اوس بن حارثہ بن لام ان سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی حضور کے چچا، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدح و نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور کے چچا ہیں اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، تو آقا نے فرمایا لاؤ مجھے سناؤ، اور ساتھ دعا دی، فرمایا اللہ تمہارے دانت سلامت رکھے، یا ایک روایت میں ہے کہ اللہ تمہارے منہ کی مہر یعنی یہ دانت، یہ بتیسی، یہ سلامت رکھے، اور تم اسی طرح عمدہ کلام پڑھتے رہے۔ تو حضرت عباس نے یہ پڑھنا شروع کیا، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ۔ معنی یہ ہے، آپ سنیے، یہ آقا علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حضور کے چچا پیش کر رہے ہیں کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری زمین چمک اٹھی، یعنی ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، روشنی ہو گئی، اور آپ کے نور سے افق عالم، یہ افق کہتے ہیں جہاں زمین و آسمان آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں چاروں طرف، اس کو کہتے ہیں افق، اور آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گئے، پس ہم ہیں اور ہدایت کے راستے ہیں، اور آپ کی عطا کردہ روشنی، یعنی یہ جو ہدایت کے راستے ہیں ان پر ہم آپ کی عطا کردہ روشنی میں چل رہے ہیں، اور آپ ہی کے نور میں ان پر یعنی ان ہدایت کے راستوں پر ہم گامزن ہیں۔ اب یہ سب کچھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہا، اور یہ سب کچھ آج بھی کتب میں موجود ہے۔ ہمارا بحیثیت امت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ہم دور زوال میں داخل ہوئے اور عالمی سطح پر ہم سیاسی اور انتظامی طور پر بے اختیار ہوئے، اور وہ جو اقوام عالم کی قیادت اور امامت کا منصب تھا جو ہر شعبہ زندگی میں اللہ نے امت مسلمہ کے سپرد کیا تھا، وہ صرف نمازیں نہیں تھیں کہ ان کے آپ کو فرائض و واجبات اور مکروہات و ممنوعات بتائے جائیں، وہ صرف حلال و حرام کے چند مسائل نہیں تھے۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے کل اقوام عالم کی ہر شعبہ میں ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ وہ ہر علم و فن،
وہ ہر شعبہ زندگی، وہ ہر پہلو سے، مگر جب ہم اس محنت شاقہ اور اس جہد مسلسل سے اپنا دامن چھڑا کر آسان طلبی کی طرف آ گئے، آسانی پسند ہو گئے، سہل پسند ہو گئے اور محنت چھوڑ دی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ سارے منصب ہم سے چھنتے چلے گئے، اور ہم جنہیں اللہ رب العزت نے بانٹنے کے لیے پیدا کیا تھا، ہم مانگنے والی کیفیت اور پوزیشن میں آ گئے۔ آج کل امت مسلمہ وہ اپنی بقا اور اپنی سہولت کے لیے مانگتی پھر رہی ہے۔ خزانے سب سے زیادہ اللہ نے اس امت کو عطا کیے، اس امت کو۔ آج بھی اس وقت جغرافیائی طور پر آپ پوری دنیا کا نقشہ سامنے رکھ لیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں مسلمان ملک جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہاں اللہ رب العزت نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، کیا کیا معدنی وسائل عطا کی ہیں، کیا کیا قدرتی خزانے عطا کیے ہیں، اور کن کن ذہنی صلاحیتوں کے حامل اللہ رب العزت نے افراد عطا کیے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم پوری دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور ہماری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف اور صرف ثواب اور حصول نیکی اور اجر اور نتیجتاً قیامت اور اس کے بعد جنت اس تک محدود کر دیا ہے۔ یہ جو اس دنیا میں عزت تھی، یہ جو اس دنیا میں امامت اور سیادت کا منصب تھا، اس کے ساتھ ہم نے سروکار نہیں رکھا۔ آپ پورے معاشرے میں پھر لیں، ایک ایک شخص سے پڑھا لکھا ہوا ہو، ان پڑھ ہو، آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس کی جتنی دینی سرگرمیاں ہیں وہ کس لیے کر رہا ہے، نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اس سے ثواب ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ روزہ، تلاوت، نوافل، تسبیح، حج، زکاتیں کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس پر ثواب ملتا ہے، اور ثواب ملے گا تو آخرت سنور جائے گی، اور پورے کا پورا نظام زندگی وہ ظلم پر مبنی ہو، پورے کا پورا نظام زندگی وہ باطل کی اقتداء میں ہو، پورے کا پورا نظام زندگی اس میں حق تلفی ہو، اس میں رشوت ستانی ہو، نظام زندگی میں رذائل ہوں، رذائل اخلاق، اور مسجد میں آ کے آدمی جھک جائے اور چار آنسو بھی بہا لے۔ اللہ کو آنسو پسند ہے، معاف کرنے پہ آئے تو خدا جانے کیا کچھ معاف کرتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے، افراد کے گناہوں سے قدرت صرف نظر کر لیتی ہے، افراد قوموں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی۔ انفرادی گناہ ہو جائے، اس کی بارگاہ میں انسان سر جھکا لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، تو فرد کے گناہوں کو قدرت معاف کر دیتی ہے، قوموں کے اجتماعی گناہوں کو اور معاشرے کے گناہوں کو معاف نہیں کرتی۔ اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اس کی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ اور اگر کوئی قوم واپس اپنے عروج کی طرف جانا چاہے، محنت کرے، پلٹ کر جو کچھ سستی، غفلت، کوتاہی ہوئی ہے اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو، کفارہ دے، تو اللہ رب العزت دوبارہ اس زوال کو عروج سے بدل دیتا ہے۔ یہ اس کا طریق ہے، یہ اس کا نظام فطرت ہے۔ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے لیکن قوموں کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو یہ سارے شعبہ زندگی تھے۔ انسان مشین نہیں ہے، انسان ایک ایسا جیتا جاگتا وجود ہے جس کے اندر جذبات کا ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کا آپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، آپ اظہار افسوس ضرور کرتے ہیں مگر آپ اس کا درد، اس کا دکھ، اس کا غم اپنے دل میں فیل نہیں کرتے۔ اور کوئی شخص جس کے ساتھ آپ کا گہرا رشتہ ہوتا ہے، وہ والدین ہوں، اولاد ہوں، بھائی بہن ہوں، تو آپ کے بے اختیار آنسو کیوں بہہ نکلتے ہیں؟ مرنے والے تو دونوں مرے ہیں، دونوں فوت ہوئے ہیں، دونوں کے جسم میں جان تھی، مگر کسی کے مرنے پر آپ کے آنسو تھمتے نہیں ہیں۔ آپ کو دلاسا دینے والے دلاسا دے دے کر تھک جاتے ہیں مگر آنسو نہیں رکتے۔
اور کسی کی فوتگی اور موت کا آپ سنتے ہیں تو آپ سرسری سا ایک جملہ اس پہ تبصرے کا کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ جو انسانی جذبات ہیں ان کا زندگی میں بڑا اہم رول ہے، کردار ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام تر زندگی کے جو پہلو تھے ان کی تسکین کا سامان اس دین کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ جو جذبات محبت ہیں ان کی تسکین کا انسانی رشتوں میں مختلف سطحوں پر اہتمام کیا، مگر جب وہ جذبات محبت اپنے کمال و عروج کو پہنچیں اور جہاں انسان کو کاملاً تسکین کی ضرورت اور حاجت ہو، اس کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کی ذات اقدس کو مبعوث کر دیا۔ حضور کو ہر اعتبار سے ظاہر و باطن میں، آقا علیہ السلام کو علم و عمل میں، تقوی و طہارت میں، ہر شے میں اللہ نے اتنا کامل بنایا کہ وہ ہر دور میں ہر انسان کے لیے ہمیشہ رول ماڈل اور ہمیشہ نمونہ زندگی کے طور پر موجود رہیں گے، اور انسانیت کبھی ارتقاء کے راستوں پر چلتی ہوئی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے گی کہ جہاں اسے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیازی ہو جائے اور وہ اس کی ضرورت اور حاجت پیش نہ سامنے اس کی حاجت پیش نہ آئے، بلکہ حضور کی زندگی، حضور کی شخصیت، آقا کی سیرت طیبہ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ وہ ہر دور میں انسانیت کے لیے رول ماڈل تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ چونکہ جذبات محبت انسانی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے لیے بھی حضور کی ذات کے اندر کامل سامان رکھ دیا۔ جو جس انداز سے دیکھتا ہے آقا علیہ السلام کی زندگی اسے اسی اعتبار سے اونچی دکھائی دیتی ہے، وہ پھر اپنے جذبات محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب کہ آپ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گیا، پس ہم ہیں، ہدایت کے راستے ہیں اور آپ کی عطا کردہ روشنی ہے، اور آپ ہی کے نور میں ہم ہدایت کی ان راہوں پر چل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے منع نہیں کیا، حضور نے دعا دی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب یہ جو آقا علیہ السلام نے دعا دی اس دعا کا اثر تھا کہ عمر کے آخری حصے تک ان کے سارے دانت سلامت تھے، سارے دانت سلامت۔ بڑھاپے میں بھی اگر کوئی دانت گر گیا یا ٹوٹ گیا تو دعائے مصطفیٰ کی برکت سے وہ دانت فوراً پھر نکل آتا تھا۔ یہ بڑی خاص بات، یہ حضور کی دعا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت حسین بن عبید اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس نے بتایا جس نے حضرت نابغہ جادی، جن کا پورا نام قیس بن عبداللہ بن عمر ہے اور انہیں صحبت رسول کا شرف حاصل ہے، ان سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اپنا کلام سنایا۔ جب میں نے آپ کی مدح کی تو حضور نے فرمایا اللہ تمہارے دانت سلامت رکھے، اور اس دعا کے نتیجے میں وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تھے، اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس جگہ دوسرا دانت نکل آتا تھا۔ یعنی جس کو آقا علیہ السلام نے دعا دی، دعائے مصطفیٰ کسی کے حق میں بھی رائگاں نہ ہوئی۔ اور یہی حدیث عبداللہ بن جراد سے بھی مروی ہے، اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے کیا خوب میری مدح کی ہے، اللہ تمہارے دانت سلامت رکھے۔ تو وہ حضور کی دعا کی بدولت حضرت نابغہ نے طویل زندگی پائی، یہاں تک کہ آپ 112 سال زندہ رہے، اور 112 سالوں تک آپ کے دانت سلامت تھے۔ تو اسی طرح اب اس پر جو ائمہ حدیث ہیں انہوں نے پھر اس پر تبصرے کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت نابغہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تھے، اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آتا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی ان کے لیے دعا کا نتیجہ تھا۔ ان کے دانت آخری عمر تک مکمل سارے کے سارے اور انتہائی سفید اور چمکتے دانت تھے۔ پھر حضرت کعب بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعر کے بارے میں نازل کیا جو نازل کیا، تو یعنی شعر کی قرآن مجید میں ایک جگہ پر اس کے لیے ناپسندیدگی، یا یوں کہہ لیں کہ حضور کے لیے فرمایا گیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں۔ حضور کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ما ہوا بقول شاعر، یہ جو قرآن ہے کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تو شعر کو شاید ناپسند کیا گیا، اس نے اپنے طور پر یہ نتیجہ نکال کے حضور کی خدمت میں عرض کیا، تو آقا نے فرمایا بے شک مومن اپنی تلوار اور زبان دونوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یعنی تلوار بھی جہاد ہے، اور بعض اوقات کلام کی ادب کی شکل میں بھی دشمن کی بات کا جواب دے کر اس کو خاموش کروایا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو الفاظ تم ان کی مذمت میں کہتے ہو، کافروں کی مذمت میں، وہ جو میرے خلاف کوئی بات کرتے ہیں پھر تم جواب دیتے ہو اور ان کی مذمت کرتے ہو، فرمایا وہ ان کے لیے اسی طرح ہیں جس طرح ان پر تیر برسانا ہے، تیر برسانا ہے، یہ جو شعر تم میرے دفاع میں کہتے ہو۔ اور ہم نے پچھلے جمعہ جانا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تک تم میری طرف سے دشمنوں کا جواب دیتے رہو گے، اللہ روح القدس کے ذریعے یعنی جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ اب یہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے، دیکھیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور دشمن کی بات کا فی البدی فوری جواب دیتے تھے اپنے کلام کے ذریعے، تلوار کبھی نہیں اٹھائی، مگر آقا علیہ السلام جبریل امین کے ذریعے اللہ کی مدد نصیب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، مگر آقا علیہ السلام سے سنی جانے والی احادیث اور حضور کے اقوال مبارکہ اس کثرت کے ساتھ روایت کیے ہیں کہ اگر اس ذخیرے کو نکال دیا جائے تو حضور کے فرامین شاید آدھے رہ جائیں جتنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایتیں کی ہیں۔ یہ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، دین ہر طرح کے مزاج کی تسکین اور ہر طرح کے جذبے کی تکمیل کا سامان کرتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک بھی حدیث روایت نہیں کی ہے، حضرت خالد بن ولید نے، انہوں نے ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں، انہوں نے تلوار چلائی ہے، انہوں نے دشمنوں کے سر کاٹے ہیں، انہوں نے تلوار کے ذریعے دفاع اسلام کیا ہے۔ حضرت حسان اور دیگر کئی صحابہ نے اپنے کلام کے ذریعے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقوال مصطفیٰ کی روایت کے ذریعے قیامت تک اسلام کے دفاع اور بچاؤ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اپنی اپنی طبیعتیں ہیں، اپنے اپنے مزاج ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہبی سطح پر، دینی سطح پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ سارے میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائیں، جو میں کہتا ہوں بس اس کو دین سمجھیں اور جو میں نہیں کہتا اس کو دین سے نکال دیں، خارج کر دیں۔ یہ جو انتہا پسندانہ رویے ہیں اس سے امت کے اندر انتشار پھیلتا ہے۔ اختلاف رائے ہونا کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، بلکہ آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ایک ہی کام کو کرنے کے ایک سے زائد آپشنز آپ کو ملتے ہیں، کئی طریقے ملتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں میسر آتی ہیں، تو اختلاف رحمت ہے۔ مگر جب اختلاف مخالفت میں بدل جائے، جب اختلاف عداوت میں بدل جائے اور دوسرے کی بات کو کوئی سننے اور کنسیڈر کرنے پر تیار نہ ہو، دوسرے کی اہمیت کو کوئی قبول کرنے، دوسرے کے وجود کو قبول کرنے کو تیار نہ ہو، دوسرے کی فکر کو، سوچ کو برداشت کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر معاشرے میں انتہا پسندی ہوتی ہے۔ یہ جو تنوع ہے، یہ جو اختلاف رائے ہے، یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے اور اس سے حسن ہے۔ مثلا دیکھیے گھر بنانا ہے، گھر ایک ضرورت ہے۔ آپ چلے جائیں سوسائٹیز میں، مثلا 5 مرلے کے گھر ہے، 5 مرلے کے پلاٹ تھے سارے،
1000 لوگوں نے گھر بنائے تو بالعموم آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ضرورت، طبیعت، مزاج کے مطابق الگ ڈیزائن کا بناتا ہے، الگ ڈیزائن کا۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہے تو وہاں پہ سر چھپانا اور زندگی گزارنا، مگر ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق الگ الگ ڈیزائن کرتا ہے۔ اس سے خوبصورتی آتی ہے، اس سے تخلیقی صلاحیتیں وہ پرورش پاتی ہیں۔ فرنیچر ہے، آپ نے بیڈ ہے، اس پہ سونا ہی ہے، وہ جیسا بھی ہو، مگر آپ اس کے بیش بہا ڈیزائن بناتے ہیں۔ کرسی ہے، صوفہ ہے، آپ اس کے لیے مختلف طرح کی ڈیزائننگ کرتے ہیں، اس کی تزئین بھی کر دیتے ہیں، اس میں خوبصورتی والا عنصر بھی، آرام دہ ایک آدمی نے بنایا، دوسرے نے دیکھا اس نے تھوڑا سا مختلف بنا دیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں یہ زندگی کا حسن ہے۔ جس طرح ان میں حسن ہے، اسی طرح دینی معاملات میں بھی حسن ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے نئے نئے آپشنز ہوتے ہیں، مگر ہمارے اندر جب سے اس عداوت کو اور مخالفت کو اس کا بیج بو دیا گیا، تب سے ہماری زندگیاں عذاب کا شکار ہو گئیں، ایک دوسرے کے وجود کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو مقصود دین تھا وہ ختم ہو گیا۔ مقصود دین یہ تھا کہ اس دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، اور اس غلبے سے مراد یہ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ باقی سارے ادیان، مذاہب، نقطہ نظر اور فلسفہ حیات ختم ہو جائیں، صرف اسلام رہ جائے، باقی سارے دین ختم ہو جائیں۔ یہ کہیں دین کا مقصود نہیں ہے۔ غلبہ دین کا اور اظہار دین کا معنی یہ ہے کہ اسلام معاشرتی اعتبار سے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کا اتنا سامان رکھے کہ ہر کوئی اعتراف کرے کہ وہ ایک نظام زندگی جو آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان رکھتا ہے وہ اسلام ہے۔ اس میں لوگوں کے جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہے، اس میں لوگوں کے جذبات کی تسکین کا سامان ہے۔ اس کے باوجود کوئی کسی دین پر رہے، اسلام اس کو اس دین پر ہونے کی وجہ سے ایک بال برابر تکلیف دینے کا روادار نہیں ہے۔ یہ بات اہمیت کی حامل ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور پہلا معاہدہ معاشرتی سطح پر لکھا گیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے بطور سربراہ ریاست، بطور سربراہ مملکت اسلامیہ، یہ گویا پہلا تحریری آئین تھا، کسی ریاست کا دستور تھا۔ وہ جو پہلا تحریری آئین، یہ پوری تاریخ انسانی میں پہلا دستوری آئین تھا کسی ریاست کا، جو سربراہ مملکت نے وضع کیا تھا۔ اس سے پہلے بادشاہتیں تھیں یا سقراط اور دیگر لوگوں کے تجاویز تھیں۔ سربراہ ریاست کے طور پر مصطفیٰ نے سب سے پہلا تحریری آئین دیا۔ اس تحریری آئین میں یہود و نصارہ کو شامل کر کے اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ مدینہ میں رہنے والے تمام مذاہب، تمام ادیان کے لوگوں کے معاشرتی حق ایک جیسے ہوں گے۔ معاشرتی طور پر کسی دین کی بنا پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں ہوگی۔ کوئی شخص جرم کرتا ہے تو مسلمان ہونے کی بنا پر رعایت نہیں ہوگی، اور غیر مسلم ہونے کی بنا پر اس پہ سختی نہیں ہوگی۔ جو سزا ہے وہ سب کے لیے یکساں ہوگی۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی اور ایک منافق شخص کا جھگڑا آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سنی بات دونوں کی، سن کر حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ وہ درست تھا۔ منافق یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور سب کو معلوم ہے تو اس لیے شاید میرے ظلم و زیادتی کو گوارا کر لیا جائے، اور وہ چونکہ غیر مسلم ہے اس لیے اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ باہر نکلے دونوں، تو وہ جو منافق تھا اس نے کہا نہیں، اس طرح کرتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر کے پاس چلتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، حضور سے فیصلے کے بعد ابو بکر کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس نے منافق جو یہودی تھا اس نے کہا ٹھیک ہے، وہاں چلے گئے۔ جب وہاں جا کے اس نے اپنا معاملہ پیش کیا، یہودی نے صرف ایک بات کہی
اس نے کہا دیکھو ہم اس جھگڑے کو لے کر تمہارے نبی کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا اس سے منافق سے، یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے تو ایسا ہی، مگر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور کے فیصلے کے بعد میں ریوائز کروں گا، میں حضور کے فیصلے کے اوپر کوئی فیصلہ دوں گا، یہ تم نے سوچ کیسے لیا؟ انہوں نے اپنے دروازے سے دھتکار دیا۔ وہ کہتا ہے حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، بس اس کے برا وقت آیا ہوا تھا، تو وہ حضرت عمر کے پاس چلے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہاں گئے حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ درست کہہ رہا ہے کہ فیصلہ حضور نے اس کے حق میں دے دیا؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا ہم حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے تھے، انہوں نے سننے اور کسی فیصلہ کرنے سے انکار کیا، حضور کا فیصلہ حتمی ہے، اس کے بعد کسی کو اتھارٹی نہیں ہے مخلوق میں کوئی فیصلہ کرے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا درست کہہ رہا ہے۔ تو میرے پاس کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں۔ وہ ابو بکر تھے، انہوں نے کہا نہیں کرتا، چلے جاؤ میں کرتا ہوں۔ آپ گھر کے اندر گئے، تلوار لائے اور ایک ہی وار سے منافق کا سر اتار دیا۔ فرمایا جس کو رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے، پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ اس طرح کرتی ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں کیس چلا گیا دوبارہ کہ عمر نے ایک کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو۔ جب حضور کی بارگاہ میں گیا یہ کیس، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت اتار دی۔ فرمایا فلا وربک، حبیب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ حبیب آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی زندگی کے سارے معاملات میں آپ کے فیصلے کو اور حکم کو آخری حجت نہ مان لیں، اور اس پر ان کے دل میں بھی کوئی بوجھ نہ ہو، صرف ظاہر سے نہ مانیں، ان کا دل بھی ان کا نفس بھی آپ کے فیصلے کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور ایسے تسلیم کر لیں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو ریاست اسلامیہ تھی اس میں جو بنیادی معاشرتی حقوق تھے وہ سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ سو آج بھی ریاست اسلامیہ جہاں ہوگی وہاں کسی کو دین و مذہب کی بنا پر امتیازی سلوک اس کے ساتھ روا نہیں رکھا جائے گا، اس میں سب کے لیے برابری ہے، سب کو اپنے عقائد، اپنے نظریے، اپنے فلسفہ حیات اس کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ہے، اور جس کا جو مزاج ہے دین اس کو اس کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بس ہم واپس پلٹتے ہیں تاکہ آج اس مضمون کو اختصار کے ساتھ مکمل کر لیں۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے لوگ تھے، میں نے عرض کیا انہوں نے حضور کی نعتیں لکھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو ہجر مصطفیٰ کے مضمون سے ایک نعت کہی، اور اس کا معنی یہ تھا، نعت یہ تھی، یا عین فبکی ولا تسأمی وحق البقاء علی السیدی، اے آنکھ تو خوب رو، اب یہ آنسو نہ تھمیں، قسم ہے سرور عالم پر رونے کے حق کی۔ اب یہ چونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام بیٹھتے اٹھتے تھے، حضور کی شفقتیں عنایتیں تھیں، جب وہ ظاہری دوری ہوئی اور وصال ہوا تو اس پر انہوں نے اشعار کہے بہت سارے، علی خیر خندف عند البلا یمسا یغیب فی المساجدی فی الملحدی، خندف کے بہترین فرزند پر آنسو بہا جو غم و علم کے ہجوم میں سر شام گوشہ عافیت میں چھپا دیا گیا۔ یعنی اب ہم جو ہے وہ غم کے عالم میں ہیں، علم کے عالم میں ہیں، یہ انسانی زندگی کے جذبات تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا الم تری ان اللہ اظہر دینہ علی کل دین قبل ذلک حائدی، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب کر دیا ہر اس دین پر جو اس سے پہلے تھا اور حق سے پھرا ہوا تھا۔ وَأَصْلَيَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَ مَا تَدْعُو إِلَىٰ أَمْرٍ مِنَ الْغَيِّ فَاسِدِ، اور اللہ نے اہل مکہ کو محروم کر دیا حضور سے جب ان لوگوں نے گمراہی کے خیال سے
حضور کو قتل کرنے پر کمر باندھی، انہوں نے چاہا قتل کر دیں، اللہ نے مصطفیٰ کے وجود سے اہل مکہ کو محروم کر دیا، کعبہ تو وہیں تھا مگر حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ نے محروم کر دیا ان کو۔ پھر کہتے ہیں حضرت عثمان، انہوں نے بھی آقا علیہ السلام کے ہجر میں کہا وَحُقَّ الْبُقَاءُ عَلَى السَّيِّدِ فَيَا عَيْنِي ابْكِي وَلَا تَسْأَمِي، اپنے سردار پر آنسو بہانا تو لازم آ چکا، تو اے میری آنکھ آنسو بہا اور نہ تھک، یعنی آنسو بہانے میں تھکاوٹ فیل نہ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امن بعد تکفین النبی و دفنہ، نبی کو کپڑوں میں کفن دینے کے بعد اور اس کے غم میں غمگین ہوں جو خاک میں جا بسا، ان کے غم میں میں غمگین ہوں، اور رسول اللہ کی موت کی مصیبت ہم پر نازل ہوئی، اور اب جب تک ہم خود جی رہے ہیں ان جیسا ہرگز نہیں دیکھیں گے، یعنی وہ اپنی مثال آپ تھے۔ یہ ان کے آقا علیہ السلام کے ہجر میں فراق میں کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اندھیری رات میں ان کی پیشانی نظر آتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جیسے روشن چراغ، اور احمد مجتبیٰ کے جیسا کون تھا اور کون ہوگا، حق کا نظام قائم کرنے والا اور ملحدوں کو سراپا عبرت بنا دینے والا، یعنی یہ پورے دیوان بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس نے ایک مرتبہ بھی خاک پائے احمد مجتبیٰ سونگ لی، یعنی حضور کے قدموں سے لگنے والی مٹی کو سونگ لیا، تو کیا تعجب ہے اگر وہ ساری عمر کوئی اور خوشبو نہ سونگے، بس وہ اس ایک خوشبو کا دیوانہ ہے۔ پھر کہتی ہیں حضور کی جدائی میں وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو دن راتوں میں بدل جاتے، اور کہتی ہیں کہ اور زمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مبتلا درد ہے، ان کے غم میں سراپا ڈوبی ہوئی۔ یہ انہوں نے سب نے آقا علیہ السلام کے وصال پر وفات پر بے ساختہ اشعار کہے ہیں، اور ان سے زیادہ دین سمجھنے والا کون تھا؟ اگر شعر کہنا اور حضور کا ذکر کرنا نعت میں، یہ اگر دین کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو ایک دوسرے کو ہی منع کرتے، ایک نے کہا دوسرا روک دیتا۔ پھر حضرت امام زین العابدین وہ کہتے ہیں اے باد صبا، اگر تیرا گزر سرزمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روضہ کو پہنچا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔ ان نلت یا روح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم، من وجہہ شمس الضحا من خدہ بدر الدجا من ذامہ نور الہدا من کفہ بحر الحمامی، وہ جن کا چہرہ انور وہ چاند کی طرح روشن ہے، جن کے رخسار ماہ کامل، جن کی ذات ہدایت ہے، جن کی ہتھیلی سخاوت پر ہر وقت آمادہ رہتی ہے، یعنی حضور کے اوصاف بیان کیے۔ یہ ہر دور میں رہا۔ بعض لوگ جنہیں دین کے اس مزاج اور دین کے ان مصادر سے تعلق نہ ہوا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ شاعروں کا، ہندوستان کے لوگوں کا کوئی کام تھا جو انہوں نے کیا۔ پھر حضرت کعب بن زہیر، حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ہر فرد نے انہوں نے آقا علیہ السلام کی نعتیں لکھی۔ حضرت امام شرف الدین بصیری مشہور عالم قصیدہ ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ ایک قصیدہ ہزارہ لوگوں کے لیے جسمانی امراض سے بھی صحت کا ذریعہ بن چکا ہے آج تک تاریخ انسانی میں، چونکہ ان کو فالج ہو گیا تھا اور اس حال میں انہوں نے یہ قصیدہ لکھا۔ تو آقا علیہ السلام رات خواب میں تشریف لائے اور فرمایا وہ سناؤ۔ جب انہوں نے سنایا تو حضور علیہ السلام نے
ان کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ خواب میں پھیرا تھا، جسم سارے کا سارا فالج کی بیماری سے اللہ نے شفا دے دی، اور جاتے ہوئے حضور اپنی چادر عنایت فرما کر گئے۔ چادر جب خواب سے اٹھے تو وہ چادر وہیں پر پڑی تھی، چونکہ اس قصیدے پر آقا علیہ السلام نے چادر کا تحفہ دیا تھا۔ چادر عربی میں چادر کو بردہ کہتے ہیں، برد یمانی اور اس طرح بردہ، اس لیے اس قصیدے کا نام معروف ہو گیا قصیدہ بردہ شریف، یعنی وہ نعت جس پر آقا نے چادر عنایت فرمائی تھی۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی محبت کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ ٹی وی کھول دیتے ہیں، خود سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا، دو تین سال کے بچوں کو مائیں کارٹون لگا کے دے دیتی ہیں وہ، اور خود اپنے معاملات میں مشغول رہتی ہیں۔ اب اس چھوٹی سی عمر میں جب ذہن کی تختی بالکل صاف ہے اور پہلی تحریریں لکھی جا رہی ہیں، اس وقت جو لکھ دیں گے وہ تحریریں انمٹ ہوں گی، وہ نقش کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں اس طرح، جس وقت وہ ابھی بول نہیں سکتے اس وقت ان کی ذہن اور دل کی تختی پر وہ لکھیں کہ جو آپ چاہتے ہیں جب وہ جوان ہو جائیں تو وہی کچھ ان کی زبانوں پر آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعلان ایک ضروری